السلام علیکم، دس از موئید پیرزادہ ان واشنگٹن یونائٹڈ اسٹیٹس۔ پاکستان میں 27 اکتوبر 2024 اتوار کا دن بہت تیزی سے پروگریس کر رہا ہے، پاکستان میں بھی اور مشرق وسطیٰ میں بھی۔ اور اس وقت میرے سامنے دو قسم کی سیٹ آف ڈیولپمنٹس اور ایشوز ہیں۔ ایک کا تعلق مشرق وسطیٰ میں ہے، جہاں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان میں جو جنگ کی کیفیت ہے، اس کے بارے میں پاکستانی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا کا ایک حصہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک نورا کشتی ہے، جس میں ایران، امریکہ اور اسرائیل ایک تینوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور مل کے کھیل رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کی صورتحال ہے، جہاں سپریم کورٹ میں نئے چیف جسٹس جناب جسٹس آفریدی نے جو اقدامات کیے ہیں، جس طرح سے ججز کمیٹی کو انہوں نے ریوائز کیا اور اس میں وہ منصور علی شاہ صاحب کو اور منیب اختر کو لے کر آئے ہیں، تو بہت بڑی تعداد میں لوگ ابھی تک یہ سمجھتے رہے ہیں کم از کم کہ یہاں پر آتے ہی نئے چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ اب قاضی فائزیسا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا سوشل میڈیا پہ کہ نئے چیف جسٹس نے آتے ہی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ میں قاضی فائزیسا نہیں بنوں گا۔ وہ ڈر گئے ہیں کہ قاضی فائزیسا جو ہیں وہ اتنے بدنام ہوئے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ میں مسلسل 2 ویلاگ سے اس کے حوالے سے بات بھی کر رہا ہوں، اور کچھ ایسی نئی انٹرسٹنگ قسم کی معلومات ہمارے سامنے آئی ہیں جس کی ویڈیو کلپس میں آپ کو دکھاؤں گا، جس سے آپ خود سے صورتحال کو بہت بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے۔ یہاں ایک ورڈ آف کوشن بھی ہے۔ میں نے بڑے انٹرسٹنگ قسم کے ٹویٹس دیکھے ہیں اور کامنٹس لوگوں کے دیکھے ہیں جو مجھے لوگوں نے فارورڈ کیے ہیں کہ اگر آپ کو امید افزا قسم کا پرسپیکٹو چاہیے، اگر آپ کو امید چاہیے، ہوپ چاہیے، تو آپ فلاں شخص کا ویلاگ دیکھیں۔ اگر آپ مایوس ہونا چاہتے ہیں، ہمت چھوڑ دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ موئید پیرزادہ کا ویلاگ دیکھیں۔ مجھے اپنے ڈیفنس میں یہ کہنا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ تقریباً 1955 کے بعد سے، یہ جب سے پاکستان بنا ہے، اشرافیہ ایلیٹ اور رولنگ ایلیٹس جو ہیں پاکستان کی، ان کی کامیابی اسی چیز میں ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کو مسلسل سبز باغ دکھا رہے ہیں، ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، انہیں حقیقتیں نہیں سمجھنے دیتے، اور اسی وجہ سے پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کے حالات، ان کی قسمت کے مقدر میں اس قسم کی مشکلات ہیں جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں۔ میری یہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پہ ہے کہ میں ایک ایسا لینز لوگوں کے ہاتھ میں دے دوں جس کو جب وہ سیکھ جائیں تو وہ خود سے چیزوں کو پرکھ سکیں، تاکہ انہیں بیوقوف نہ بنایا جا سکے۔ اور میرا یہ بہت سنسیئر بلیف ہے کہ جب لوگوں کو اشرافیہ بیوقوف نہیں بنا پاتے تو لوگ اپنے انٹرسٹ کے اندر بہت بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیسک تھیم ہے میرے اس ویلاگ کی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یاد کرواؤں گا اور ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو GVS نیوز کا چینل ہے، اسے اگر ابھی آپ نے جوائن نہیں کیا، اسے جوائن کریں، بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل سکیں، اور اس کی کامنٹس، اس کی ڈسکشن میں حصہ لیں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ میری کوشش یہ ہے کہ 31 اکتوبر سے پہلے اس GVS نیوز کے اوپر کم از کم 3 لاکھ سبسکرائبر ہوں، ہم اس مارک کو کراس کر سکیں۔ اب چلتے ہیں سب سے پہلے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی طرف۔ ہفتے کی صبح کو اسرائیل نے ایران کے اوپر جو حملہ کیا، اس کے بعد 2 قسم کی کنفیوژنز جو ہیں وہ پاکستانی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا کے حصوں میں نے دیکھی۔ ایک یہ ہے کہ یہ ایک نورا کشتی ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان میں، جس میں دنیا کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا کوئی خاص نقصان نہیں کرتے اور دونوں ایک دوسروں کے حملوں سے بچ جاتے ہیں۔ دوسری کنفیوژن یہ ہے کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا اس سے ایران کا جو ڈیفینسو سسٹم ہے اس کی تمام تر کمزوریاں سامنے آ گئی ہیں، بیکاز ایران اپنے نقصانات کو چھپا رہا ہے، کیونکہ ایران اس کے حوالے میں جوابی اس کے کیپیسٹی ہی نہیں ہے، اور وہ جوابی حملہ نہیں کرنا چاہ رہا یا نہیں کر رہا، اور اس سے ایران بہت بری طرح سے ایکسپوز ہو گیا، اور یوں اسرائیل نے اپنے تمام تر مقاصد جو ہیں وہ حاصل کر لیا۔ ان دونوں چیزوں کی طرف میں آتا ہوں ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک پنڈ ٹویٹ دکھانا چاہتا ہوں جو میرے پچھلا یوٹیوب کا ویڈیو ہے موئید پیرزادہ کے چینل کے اوپر، اس کے اوپر جو پن ٹویٹ ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے پن ٹویٹ کیا کیونکہ جو صاحب جنہوں نے یہ پن جو لکھا ہے، انہوں نے ان کا اشارہ اسی طرح سے ہے کہ امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان میں ایک ملی بھگت ہے، یہ مل کے کھیل رہے ہیں، ایک نورا کشتی جو ہے ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر بہت سے کامنٹس بھی ہیں۔ یہ جو تھیری ہے جسے آپ کانسپریسی تھیری کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ، واشنگٹن اور ایران آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس میں امریکن ایرانین ڈائسپورا جو ہے، جو بیسکلی رائلسٹ ہے، جو اسلامک ریولوشن آف ایران کے خلاف ہے، وہ بہت ہی شدت سے اور بڑی سنسیئرٹی سے اس میں بلیو کرتا ہے۔ یہ جو امریکن ایرانین ڈائسپورا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلامک ریولوشن آف ایران نے 1979 سے آج تک جو کنٹینیو کیا ہے اندازاً 45 برس سے، اس کی وجہ یہی ہے کہ واشنگٹن نے دھکا مار کے ان کو ہٹایا نہیں، اور واشنگٹن ان کی مدد کر رہا ہے۔ یہ بڑا ان کا سنسیئر بلیف ہے، اور یہاں میری بہت ملاقات ہوتی ہے امریکن ایرانین جو ڈائسپورا ہے اس کے ساتھ۔ لیکن اصل جو حقیقت ہے وہ خاصی کمپلیکس ہے، اور اس کے بہت سے ڈائمینشنز ہیں۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس کا ایک کانفلکٹ زائنس لابی کے ساتھ ہے، اور زائنس لابی کے ساتھ جتنے بھی اس کے طرفدار اور سپورٹرز ہیں ان کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف ان کا ایک بڑا اوریجنل کانفلکٹ جو ہے وہ عرب لیڈرشپ کے ساتھ، عرب مونارکیز کے ساتھ بھی ہے۔ اب آپ میں سے، ہم میں سے بہت سے لوگ اس چیز سے واقف ہیں کہ عرب عجم کا جو تنازع اور کانفلکٹ ہے
وہ پری اسلامک ہے، اس کے روٹس بہت پرانے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کے ریفرنسز ہمیں قرآن کے اندر بھی ملتے ہیں اور پروفٹ آف اسلام کی سینگز میں، ان کی اسٹیٹمنٹس کے اندر بھی ہمیں اس کے ریفرنسز جو ہیں مل جاتے ہیں. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ڈاکٹر ہینری کیسنجر جو فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ، جن کی چند مہینے پہلے وفات ہوئی، انہوں نے اپنی وفات سے چند برس پہلے، کوئی 10-12 برس پہلے، انہوں نے ایک بہت انٹرسٹنگ چھوٹی سی کتاب لکھی. کوشش کرتا ہوں اسکرین کے اوپر آپ کو دکھاؤں، ورلڈ آرڈر کے نام سے. اس ورلڈ آرڈر کی کتاب میں باقاعدہ انہوں نے ایک چیپٹر میں ایران کی جو پالیٹکس ہے اس سے ڈسکس کیا، اور اس میں انہوں نے عرب اور عجم کا یہ جو پرانا کانفلکٹ ہے اسے انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ کیسے جو ایرانین لیڈرشپ ہے اس کی سینس آف امپورٹنس جو ہے وہ اس کانفلکٹ سے ڈیرائیو ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک عرب لیڈ اسلام کے اندر یہ اسلامک ورلڈ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، وہ اپنی ایک الگ ڈسٹنکشن جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر ہینری کیسنجر، یہی وجہ ہے کہ اسلامک ریولوشن آف ایران نے اسلامک ریولوشن کے بعد بہت شدت کے ساتھ، بڑی انٹینسٹی کے ساتھ انہوں نے عرب کاز کے ساتھ، پیلسٹینین کاز کے ساتھ، مسلم کاز کے ساتھ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، اسے انہوں نے اسپاؤز کیا. بیکاز ایک طرف یہ ان کی سیاسی پولیٹیکل نیڈ ہے، اسٹریٹجک نیڈ ہے، اور دوسری طرف سے یہ ان کی ایڈیالوجی اور ان کا نظریہ بھی ہے. اب فاسٹ فارورڈ کر کے آئیں 7 اکتوبر 2023 کی طرف، جب حماس نے ایک بڑا خوفناک حملہ کیا اسرائیل پراپر کے اندر، جس کے نتیجے میں 2 یا 3 دنوں میں 1200 اسرائیلی مارے گئے. حماس نے حملہ کیوں کیا؟ حماس نے حملہ اس لیے کیا کہ ابراہمک ایکارڈ پہ جس تیزی سے پروگرس ہو رہی تھی سعودی عرب اور اسرائیلی لیڈرشپ، پرائم منسٹر نیتن یاہو کے درمیان، اس میں پیلسٹینین لیڈرشپ نے اور اس کے پیچھے کھڑے ایران نے یہ دیکھا کہ یہ ڈو اور ڈائی مومنٹ ہے. بیکاز فلسطینی اسٹیٹ ہوڈ کا جو تصور تھا اسے پسے پش ڈال کے MBS ابراہمک ایکارڈ کے اوپر پروگرس کر رہے تھے. ہسٹوریکلی طور پر ویسے سعودی عرب نے ہمیشہ پیلسٹینین کاز کو اسپاؤز کیا، اور 2005 میں تو سعودی لیڈرشپ نے، سعودی جو فرما روا تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک آفر کی اسرائیل کو کہ اگر آپ پیلسٹینین وائبل اسٹیٹ ہمیں دیتے ہیں تو ہم اسرائیل کو ریکگنائز بھی کریں گے اور مسلم دنیا سے اسرائیل کی ریکگنیشن بھی حاصل کریں گے. لیکن جب کراؤن پرنس محمد بن سلمان طاقتور ہوئے 2015-16 کے بعد سے، تو ان کا سب سے بڑا ہدف جو تھا، ان کا سب سے بڑا دشمن جو تھا وہ ایران ٹھہرا، جس کے خلاف انہوں نے باقاعدہ ایک مسلم ڈیفینسو فورس جو ہے نیٹو کی شکل کی وہ بھی کھڑی کی، جس کے چیف جو ہیں وہ راحیل شریف صاحب ہیں 2016-17 کے بعد سے. اکتوبر 2023 سے پہلے صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ نیو یارک ٹائمز میں، واشنگٹن پوسٹ میں، وال اسٹریٹ جرنل میں مسلسل ایسا انالیسس چھپ رہا تھا اور بحث ہو رہی تھی کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو صرف امریکہ سے 2 چیزیں چاہیے. انہیں ایک ملٹی ڈیمینشنل ایک ڈیفنس پیکٹ چاہیے جس طرح کا اسرائیل یا جاپان یا ساؤتھ کوریا کے پاس ہے، اور دوسرا انہیں ایک سویلین نیوکلیر پروگرام چاہیے. اور وہ بالکل بھی پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کے اوپر انسسٹ نہیں کر رہے، اس کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اسرائیل بھی نہیں چاہتا تھا کہ اسے ایک ایشو بنایا جائے. پر پھر ہم فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں اور 25 اکتوبر 2024 کا نیو یارک ٹائمز کا ایک بہت ڈیٹیلڈ انالیسس جو ہے وہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں، جس کا عنوان ہے A Mid East Shift Underway Without Israel. مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اسرائیل کے بغیر. یہ بنیادی طور پر یہ انالیسس یہ کہتا ہے، جس میں ملٹیپل سورسز کا انپٹ ہے مشرق وسطیٰ سے، امریکہ کی انٹیلیجنس سے. یہ انالیسس یہ کہتا ہے کہ ابراہمک ایکارڈ کا جو خواب اسرائیل کی لیڈرشپ نے، یہ پرائم منسٹر نیتن یاہو نے دیکھا تھا، اور جس پہ پرائم منسٹر نیتن یاہو کا ابھی بھی خیال ہے کہ اس کے اوپر ڈیلیوری ہو سکتی ہے، اس کی تمام تر امیدوں کے اوپر پانی پھر چکا ہے. اس پہ اب بڑی دیر تک کوئی پروگرس جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. اس میں سے کچھ کی قسم کی جو سلائیڈز اور سینٹنسز ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اسکرین کے اوپر. اور یہ سلائیڈ ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان 18 ستمبر 2024 کو اپنے ایڈوائزرز یا شورا کی جو کونسل ہے اس سے ایڈریس کرتے ہوئے اسرائیل کے حوالے سے یہ کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ کنگڈم اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی ڈپلومیٹک ریکگنیشن نہیں کر سکتی ہے، کمیٹڈ ہو گئی ہے کہ نہیں کرنا ہے جب تک کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک وائبل پیلسٹین اسٹیٹ جس کا کیپٹل ایسٹ جیروسلم ہوگا اسے تسلیم نہیں کرتا، اور ہمیں اس کے حوالے سے راک سالڈ گارنٹیز نہیں دیتا. اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز، یہ جو میٹنگ ہے شورا کی، جو ایڈریس ہے شورا کے ساتھ، اس کی وہی اہمیت ہے سعودی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور سسٹم میں جو کہ امریکہ میں اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس کی ہوتی. دوسری جو سلائیڈ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں متحدہ عرب امارات کے فورن منسٹر عبداللہ بن زیاد، یا زید ان کا نام ہے، ان کی آفیشیل پوزیشن 1 مہینے پہلے سامنے آتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات UAE
کسی بھی قسم کی سپورٹ اسرائیل کے غازہ کے انیشیٹو کو اب نہیں دے سکتا، بیکاز اسرائیل اور بی بی نیتن یاہو کی حکومت متحدہ عرب امارات سے یہ ڈیمانڈ اور ریکویسٹ کر رہی ہے کہ غازہ کی ریکنسٹرکشن کے لیے آپ مزید کچھ پیسہ نکالیں. تو متحدہ عرب امارات کی پوزیشن یہ ہے کہ اب ہم کسی ریکنسٹرکشن کا حصہ نہیں بن سکتے جب تک کہ ہمیں اسرائیل ایک وائبل پیلسٹینین اسٹیٹ جس کا کہ کیپٹل ایسٹ جیروسلم ہوگا اس کی گارنٹیز نہیں دیتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی جو سی چینج آئی ہے وہ کیسے آئی ہے؟ وہ سی چینج اس لیے آئی ہے کہ وہ عرب اسٹریٹ خاص کر کے سعودی عرب میں لیکن تھرو آؤٹ دی عرب ورلڈ، لیکن خاص کر کے سعودی عرب میں جہاں پہلے ابراہمک ایکارڈ کے اوپر کوئی پوزیشن نہیں تھی، یا تو پبلک کو اس کا پتہ نہیں تھا، یا پبلک اس کے خلاف نہیں تھی، یا اس میں ڈس انٹرسٹڈ تھی، ان کی کوئی کلیئر پوزیشن نہیں تھی. اب وہ پبلک ابراہمک ایکارڈ کے حوالے سے بہت ہائیلی سینسٹائز ہو چکی ہے، اور وہ کہنے میں یہ مونارکیز ہیں، یہاں پر کوئی ڈیموکریسی تو نہیں ہے، لیکن پبلک اوپینین سے یہ لیڈرشپ جو ہے وہ سینسٹیو ہے، اور اب بہت دیر کے لیے یہ پورا ابراہمک ایکارڈ جو ہے وہ لٹک گیا ہے. اور اسرائیل، زائنسٹ اور امریکہ اس کے لیے ایران کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. دو بڑے امپورٹنٹ سوال ہمارے سامنے. ایک ہے کہ ابراہمک ایکارڈ کی اسرائیلیوں کے لیے اور زائنسٹس کے لیے اتنی اہمیت کیوں ہے؟ دوسرا یہ کہ اس میں کیا ایسی کمزوری ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی تباہی پیدا ہوئی؟ تو جواب یہ ہے پہلے سوال کا کہ اسرائیلی اور زائنسٹ بڑے عقل مند اور سیانے ہیں. انسان کی ساری تاریخ جو ہے گزشتہ 2-3 ہزار سال کی ان کے سامنے ہے. وہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ اسپین میں، ساؤتھ اسپین میں اندلوسیہ کی جو بہت طاقتور مسلم ریاست تھی، جو تقریباً 700-800 برس چلی، اور پہلے 400-500 برس وہ ایک بہت بڑی سویلائزیشن تھی، وہ الٹیمیٹلی اس وجہ سے سروائیو نہ کر سکی کہ یورپ کی جو باقی ریاستیں تھیں، وہاں کی جو کمیونٹیز تھیں، انہوں نے کبھی اسے تسلیم نہیں کیا تھا، اسے قبولیت نہیں دی تھی. وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی ایگزسٹنس کو مشرق وسطیٰ کے تمام عرب ممالک جو آہستہ آہستہ پروگرس کر رہے ہیں، جن کی آبادی بڑھ رہی ہے، جہاں نئے ٹیکنالوجیکل سینٹرز اور انویسٹمنٹ سینٹرز بن رہے ہیں، وہ اسرائیل کے ایگزسٹنس کے اوپر اپنی مہر ثبت کر دیں، اور باقی ساری مسلم دنیا جو ہے وہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لے. یہ ان کی ایک اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ تاریخ کے عمل سے واقف ہیں، اور ان کو یہ بھی احساس ہے کہ امریکہ کے اندر اس وقت انہیں جو ہولڈ ہے پولیٹیکل پروسیس اور پاور پہ، وہ شاید ہمیشہ اگلے 10-15-20 برس تک اس طرح سے نہیں رہ سکے گا. انفیکٹ 7 اکتوبر کے بعد سے امریکہ اور مغرب میں جو کراس اٹلانٹک ورلڈ ہے، اس میں جس قسم کی فیلنگز پیدا ہوئی ہیں، اس میں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اب زائنسٹ کو آگے آنے والے مستقبل میں اس قسم کی سیاسی طاقت حاصل نہیں رہ سکے گی جتنی ان کو اس وقت حاصل ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا سخم، کیا کمزوری رہ گئی؟ کمزوری سب سے بڑی یہ رہ گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو جس طرح سے تشکیل دیا ایم بی ایس اور نیتن یاہو کے ساتھ، خاص کر کے نیتن یاہو کی جو پریشر تھا اس میں جو ایکچول وارنگ سٹیٹس ہیں، اس میں جو ایکچول سٹیٹس جن کا اسرائیل کے ساتھ فزیکل کانفلکٹ رہا، جنگ رہی ہے، جن کمیونٹیز کے ساتھ، سب سے آگے پیلسٹینینز، پھر لیبنیز، پھر سیرینز، پھر عراقیز، پھر ایرانینز، جن کے ساتھ ایکچول حالت جنگ ہے، ان کے ایکسپینس کے اوپر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے ساتھ ایک صلح اور ایکارڈ ہو رہا ہے. یہ اس کی ایک اسٹریٹجک ویکنس تھی. لیکن اب انالیسس کیا کہتا ہے؟ اب انالیسس یہ کہتا ہے کہ سعودی انسائڈرز، جن کو کوٹ کیا ہے نیو یارک ٹائمز کے انالیسس نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی سٹیٹس تھیں در حقیقت یہ سمجھتی تھیں کہ ابراہمک ایکارڈ تو ایک آپٹکس اور ایک کاسمیٹک میئر تھا. اصل میں ان ریاستوں کو واشنگٹن کے اندر طاقت چاہیے تھی، مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ایکسیس چاہیے تھی. لیکن 7 اکتوبر کے بعد سے جو ایک برس گزرا ہے، اور جس طرح سے حالات اور واقعات شیپ ہوئے ہیں، اس سے سعودیز کو، اماراتیز کو یہ پتہ چلا ہے کہ خود امریکہ اور واشنگٹن اتنا کمزور ہو چکا ہوا ہے کہ اسے زائنسٹ لابی کے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے، اور زائنسٹ لابی ہی پوری مشرق وسطیٰ کے ڈائنامکس کو چلا رہی ہے. اس نئے بدلتی ہوئی صورتحال کے اندر، اس ریئلائزیشن کے اندر، ابراہمک ایکارڈ اپنی تمام تر سیاسی افادیت جو ہے وہ کھو چکا ہے. پرائم منسٹر نیتن یاہو کو ابھی بھی یہ شک اور امید ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ 5 نومبر 2024 کے انتخابات کے بعد صدر بن جائیں گے تو ابراہمک ایکارڈ کو دھکا دے کر وہ ایک بار پھر ریوائیو کر سکیں گے. اس کا تو اب 5 نومبر کے الیکشن کے بعد ہی پتہ چلے گا. اب آئیں دوسری کنفیوژن کی طرف. دوسری کنفیوژن ہے کیا؟ دوسری کنفیوژن یہ کہتی ہے چونکہ ایران ہفتے کے اسرائیلی حملے کا جواب نہیں دے رہا، اپنی نقصانات کو کم کر کے دکھا رہا ہے، اس لیے ایران کی جو ایک عسکری کمزوری، اس کی ڈیفینسو پیرامیٹر کی جو کمزوری ہے، وہ بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہے. اسرائیل کو پتہ چل گیا ہے، مغرب کو پتہ چل گیا ہے، ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے. اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل جنگ کو ٹیکنیکل لینس سے دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
ایران اور دنیا میں وہ تمام طاقتیں جو میٹر کرتی ہیں انہیں پہلے ہی پتہ ہے کہ ایران کی جنگ 9000 میل کے اسرائیل سے نہیں ہو رہی، بلکہ اسرائیل کی جگہ امریکہ، ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی عسکری طاقت کے ساتھ ایران کی جنگ ہو رہی ہے۔ ایران کو یہ معلوم ہے کہ امریکہ کی عسکری، سیاسی، معاشی ڈھانچے کے اوپر زائنسٹ لابی کو مکمل کنٹرول حاصل ہے، اور امریکہ کی جو ملٹری مشین ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ پورے روئے زمین پہ اس کے مقابلے میں صرف ایک ہی ملٹری ہے جو اس سے پنگا لے سکتی ہے، اور وہ ہے روس۔ اور ہم میں سے کسی کو بھی اتنا نادان، معصوم اور انوسنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ اندازہ نہ ہو کہ 32 مہینے سے یوکرین میں جو جنگ ہو رہی ہے وہ ننا چھوٹا سا یوکرین جو ہے وہ روس کی طاقت سے نہیں لڑ رہا، بلکہ امریکہ اور مغرب مل کے وہاں پہ روس سے لڑ رہے ہیں، اور 32 مہینے کی جنگ کے باوجود ان کو وہاں پہ کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ ایران جسے زائنسٹ لابی کی طاقت کا، اس کی عسکری طاقت کا احساس ہے، وہ 45 برس سے زائنسٹ کے ساتھ جو لڑائی لڑ رہا ہے وہ ایک بالواسطہ انڈائریکٹ سیاسی لڑائی ہے، جس میں وہ اپنے ایکسس آف ریزسٹنس کو استعمال کرتا ہے، جس کے کمپوننٹس پہ حماس ہے، حزب اللہ ہے، عراقی اور سیرین ملیشیاز ہیں، اور اس کے اندر ہوتیز ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں سے اسرائیل اور اس کی حکومت نیتن یاہو کی تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے حزب اللہ کے اوپر، ہوتیز کے اوپر، مختلف ملیشیاز پہ، چونکہ وہ ایکسس آف ریزسٹنس کو کمزور کر دینا چاہتے ہیں۔ اور نیتن یاہو کی جو حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہے وہ یہ کہ ایران کو فورس کریں انٹو این اوپن کانفلکٹ۔ اوپن کانفلکٹ ایران کبھی افورڈ کرتا ہی نہیں، ایران اس اوپن کانفلکٹ میں پڑنا چاہتا ہی نہیں، اور ایران نے ایک بار پھر اس کا حل سیاسی ہی نکالا ہے۔ ایران جسے اچھی طرح سے احساس ہے کہ مقابلہ اسرائیل سے نہیں ہے بلکہ امریکہ سے ہے، اس نے امریکہ اور امریکہ کے جو عرب اتحادی الائز ہیں انہیں یہ یقین دلایا، انہیں یہ باور کروایا ڈپلومیٹکلی کہ اگر اسرائیل نے ایران کی ریڈ لائنز کو کراس کیا، اور ریڈ لائنز کیا ہیں؟ اگر ایران کی نیوکلیئر ریسرچ فیسلٹیز کے اوپر یا ایران کی آئل تنصیبات جو ہیں، اس کی ایکسٹرنل ایکسپورٹ کی تنصیبات یا اس کی انٹرنل ڈسٹریبیوشن کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، تو پھر یہاں پر ایک ایسی پروٹریکٹڈ جنگ ہوگی جس میں کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اس حوالے سے قطر میں ہونے والی چند دن پہلے کی جو عرب وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہے وہ بہت غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی میٹنگ جس میں سبھی لوگ اکٹھے ہوئے ہوں اس سے پہلے ہوئی نہیں، لیکن بات اسی میٹنگ پہ نہیں ٹھہری۔ اس میٹنگ کے بعد ایران کے فورن منسٹر جناب عباس ارغچی نے سعودی عرب میں جا کے وہاں کے امپورٹنٹ آفیشلز کے ساتھ انکلوڈنگ دی فورن منسٹر جناب فیصل بن فرحان جو ہیں ان سے ملاقات کی، اور اس میسج کو وہاں پہ کنوے کیا گیا۔ اور امریکہ کو اچھی طرح سے احساس ہے، اور تھا احساس اس چیز کا، کہ اگر یہاں پر اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک پروٹریکٹڈ باقاعدہ جنگ ہوتی ہے تو وہ پھر امریکہ کو آ کے یہ جنگ لڑنی پڑے گی، اور امریکہ جس کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں کسی بھی طرح سے اس وقت ایک ایسی جنگ لڑنے کی سچویشن میں نہیں ہے۔ اب ایک آخری ٹیل اینڈ پہ آپ کو ایک چیز بتاؤں، اب سے چند گھنٹے پہلے میری گاڑی کا پیٹرول ٹینک بالکل خالی تھا، زیرو ایمٹی نظر آ رہا تھا۔ میں نے پیٹرول بھرا تو $37 کا پورا ٹینک بھر گیا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، بیکاز عمومی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ 50، 51 یا $49 کا ٹینک بھرتا ہے، یہاں پہ ہر دن مختلف قیمت ہوتی، تو میں نے دیکھا کہ قیمت اس کی جو 3.67 ہوتی تھی ڈالرز، یعنی $3 اور 65 سینٹ ہوتی تھی، وہ اس وقت صرف $3 تھی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، سچی خوشی جسے کہتے ہیں نا، بڑی مسرت ہوئی۔ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر یہ اس وقت 3.67 سے بڑھ کے $4.5 کا ہوتا تو یہی ٹینک تقریباً $80 کا بھرنا تھا۔ اس کا امپیکٹ امریکن پاپولیشن پہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں ایک الیکشن کے سیزن میں۔ اب آئے سپریم کورٹ پاکستان اور جسٹس آفریدی صاحب کی طرف، جنہوں نے آتے ہی جب اپنی ججز کمیٹی کو ریوائز کیا اور اس میں جسٹس مونیب اختر کو لے آئے، تو بہت سے لوگوں نے اس میں سے یہ نتیجہ نکالا کہ اب جسٹس آفریدی جو ہے چونکہ چیف جسٹس بن گئے ہیں تو وہ معاملات کو ٹھیک کرنے لگے ہیں، ایک کریکٹیو پروسیس انہوں نے جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ میں کوئی قاضی فائزیسا ثابت نہیں ہوں گا۔ تاہم اب اس کے رزلٹس جیسے کہ چیزیں کھل جاتی ہیں، آہستہ آہستہ اس کے رزلٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک رزلٹ تو یہ ہے کہ اس ججز کمیٹی نے، جس میں منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر بیٹھ گئے ہیں بغیر کسی فردر ریزسٹنس کے، اس ججز کمیٹی نے 8 بینچز بنا دیے ہیں، اور منڈے سے وہ 8 بینچز جو ہیں سپریم کورٹ میں مختلف پٹیشنز کو سننے لگے ہیں۔ اب آگے ججز کیا کریں گے وہ ابھی پتہ نہیں ہے، اس پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن دوسری ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈائلاگ جو ہے حکومت کا ہمارے سامنے آیا ہے، جسے بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ کیسے جسٹس آفریدی
آفریدی اور شریف زرداری حکومت جو ہے وہ تقریباً ایک ہی پیج کے اوپر ہے. اور یہ ڈائلاگ اس وقت ہمارے سامنے آیا جب پرائم منسٹر آف پاکستان کے مشیر برائے لیگل افیئرز جناب بیرسٹر عقیل ملک جو ہیں وہ ڈان نیوز کے ایک پروگرام میں تھے جہاں اینکر تھے سمر عباس. اور سمر عباس اور ان کے درمیان بات ہوتی ہے اسی کمیٹی کے حوالے سے. سمر عباس کہتے ہیں کہ پہلے آپ اس کمیٹی کی مخالفت کر رہے تھے, اب وہی کمیٹی بن گئی ہے. اس پہ وہ پھر ایک لمبی بحث ہے جس کے درمیان میں بیرسٹر عقیل ملک یہ کہتے ہیں کہ اس کمیٹی نے اب کرنا ہی کیا ہے, اس کمیٹی کے پاس اب کانسٹیٹیوشنل آئینی معاملات میں تو جانا ہی نہیں ہے, اس کے پاس تو ٹیکسیشن اور معاملات میں جانا ہے, ہمیں اس پہ کوئی خاص اعتراض نہیں ہے. وہ ٹکڑا آپ دیکھ لیں. اگر وہ ہوئی ہے تو اس میں ایسی کوئی بات ٹاپ نہیں کے ہے. 3 لوگ ہیں نا, اس میں سینئر موسٹ 3 لوگ ہیں جو پہلے آرڈیننس سے پہلے تھے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اس کمیٹی کا کام جو ہے وہ اب ٹیکس کے کیسز, کرمنل کیسز, سول کیسز, فیملی کیسز, دیگر اس طرح کے کیسز جو کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز نہیں ہیں وہ بے شک فکس کریں, وہ بالکل کریں. 191A کے بعد یہ کیا کہ اس اب یعنی یہ اظہار کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب آپ کو خطرہ کوئی نہیں ہے کسی قسم کا. میں یہ کہہ رہا ہوں اس سے ریلیٹڈ ایک دوسری ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ جسٹس امین الدین جنہیں اس ججز کمیٹی میں سے نکالا گیا ہے اور جس کی جگہ منیب اختر صاحب کو لایا گیا ہے, وہ امین الدین کے بارے میں تو ہم مسلسل یہ سن رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا جس کے پاس تمام تر طاقت ہوگی جہاں تک حکومت کے انٹرسٹ کا تعلق ہے, وہ جسٹس امین الدین اس کے پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے. ابھی تک اس کی کوئی فائنل حتمی شکل تو ہمارے سامنے نہیں آئی, لیکن لگ یہی رہا ہے کہ منڈے یا ٹیوزڈے کو یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا اور جسٹس امین الدین جو ہیں وہ اس بینچ کے پریزائڈنگ آفیسر بن جائیں گے. تو پھر شاید اسی وجہ سے ان کو اس ججز کمیٹی میں بھی ہونا ان کا مناسب نہیں تھا. تو چیزیں بڑی کھل کے ہمارے سامنے آ رہی. پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل ڈائنامکس کے حوالے سے بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے دن بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں, بہت ہی عجیب و غریب قسم کا ٹویٹ, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جو پٹیشن ہے عمران خان کو سہولیات اور فیسلٹیز دینے کے حوالے سے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن نہیں ہے. یہ ایک ایسے وکیل نے پٹیشن رکھی ہے جس کے پاس پرانا وکالت نامہ ہے, وہ اب ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتا. نام انہوں نے نہیں لیا لیکن اشارہ بڑا کلیئر ہے کہ فیصل چودھری جو فواد چودھری کے بھائی ہیں ان کی طرف ان کا اشارہ ہے. اور ایک دن پہلے آپ جانتے ہیں کہ فیصل چودھری کو عمران خان کی لیگل ٹیم سے الگ کر دیا گیا. بیرسٹر گوہر کا یہ ٹویٹ کے کہتا ہے کہ منڈے کے دن پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے ایک نئی پٹیشن داخل کرے گی. اس سے اب یہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ فیصل چودھری کو جو ہٹایا گیا ہے ان کی تمام تر پوزیشن یا رول سے, وہ عمران خان کی کنکرنس سے ہٹایا گیا. اور یہ غالباً ڈیسیجن اس وقت ہوا جب عمران خان نے فیصل چودھری اور شعیب شاہین سے ہٹ کے سلمان اکرم ڈاڈا کے ساتھ ملاقات کی. اس کی اصل وجوہات کیا ہے اس پہ بے تحاشا اسپیکولیشن ہو رہی ہے. مجھے اس کے بارے میں کوئی مزید اسپیکولیشن جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا. چھوٹے چھوٹے جوک سن لیں. ایک جوک کا تعلق مولانا فضل الرحمان سے ہے جنہوں نے 2 جگہوں پہ تقریریں کرتے ہوئے عوام کے سامنے کہا کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ جعلی ہے اور پاکستان میں فریش الیکشن, نئے الیکشن ہونے چاہیے. اور ایک اور جگہ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس جو بنے ہیں جناب آفریدی صاحب, ان کی انہوں نے بڑی تعریف کی. حالانکہ جسٹس آفریدی جو ہیں وہ اسی پارلیمنٹ کی 26ویں ترمیم کے نتیجے میں بنے ہیں, جسے کہ مولانا جعلی بھی کہہ رہے ہیں اور جس ترمیم کا مولانا خود حصہ بھی ہے. اب ایک آخری لطیفہ بھی سن لیں. 27 اکتوبر کو منایا جاتا ہے جب مہاراجہ ہری سنگھ جو ہیں جموں اور کشمیر کے مہاراجہ نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا تھا. اس دن کی نسبت سے پاکستان ہمیشہ اسٹیٹمنٹس ایشو کرتا ہے. تو پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے صدر جو ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اور اس میں کشمیریوں کو اپنی تمام تر حمایت کا انہوں نے یقین دلایا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. اب اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوگی.